مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں آج کے دن کے لیے، اس کے بڑے فضل کے لیے کہ خداوند نے ہمیں سب کو زندوں کی زمین پہ زندہ رکھا۔ ہم شکر گزاریوں کے ساتھ اس کے پھاٹکوں پہ آتے ہیں، گاتے بجاتے حمد کرتے ہیں، اس کی شکر گزاریوں کے ساتھ آتے ہیں۔ اور آج کل ہم خدا کے حکموں پر عمل کر رہے ہیں، کہ سن رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں کہ کیا خدا نے ہمیں حکم دیے ہیں، جو ہم پہلے سیکھ چکے ہیں، کہ جو ہم نے خدا نے حکم کیے ہیں، اور ان حکموں کے ساتھ وعدے بھی ہیں۔ پریز دا لارڈ، کہ جو ہم کریں گے تو ہماری زندگیوں میں کس طرح برکات آئیں گی، کس طرح ہم اس کے قدموں پہ چل کر قائم رہنے والے ہیں، اور جب نہیں کریں گے تو کس طرح سزا ملے گی۔ ہم سب دیکھ رہے ہیں، اور آج ہم دیکھیں گے خدا کا پہلا حکم۔ خدا نے جو 10 حکم دیے ہیں، وہ صرف 10 حکم یہ نہ کر وہ نہ کر کی ایک لسٹ نہیں، بلکہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے کہ ہمیں اہم بات بتائی جا رہی ہے کہ ہمیں کس طرح خدا سے رابطہ رکھنا ہے، کس طرح خدا کی مرضی پہ چلنا ہے، کیونکہ خدا جو ہمیں انہیں ملک مصر سے اور غلامی کے ساتھ سے نکال لایا تھا، وہ ہمارا زندہ خدا ہے۔ اور یہ حکم اس رشتے کو مضبوط اور پکا کرنے کے لیے دیے گئے جو خدا نے پہلے قائم کیا تھا۔ چونکہ خدا نے اسرائیل کو چنا تھا، اس لیے انہوں نے خدا کے اور صرف خدا کے وفادار رہنے کا وعدہ کیا تھا۔ کیونکہ اگر ہم کسی بھی حکومت میں آتے ہیں، اپنے ملک میں بھی رہتے ہیں، کہیں بھی جاتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں؟ ان کے تابع رہتے ہیں نا۔ کلام میں کہا حکومت والوں کے تابع رہو، اور انہوں نے رولز اصول بنائے ہوتے ہیں۔ ہمیں ان کے رولوں کو، ان کے اصولوں کو اپنانا پڑتا ہے۔ کہیں بھی آپ چلے جائیں، آپ کو سب بتایا جاتا ہے کہ اس ملک میں یہ رہنے کے یہ اصول ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ اسی طرح اگر آپ کسی اسکول میں جاتے ہیں، کسی بھی کام میں شروع کرتے ہیں، ہر جگہ کے رول اصول ہوتے ہیں کہ یہ ہونا ہے، یہ کرنا ہے۔ آپ کو پہلے ہی ایک لسٹ دے دی جاتی ہے کہ آپ نے اس کے متحد رہنا۔ اگر اس کے متحد رہیں گے تو آپ کو نکال بھی دیا جائے گا، یہ بھی ہو جائے گا، سب کچھ بتاتے ہیں، سائیڈ ایفیکٹ بھی بتاتے ہیں اور فائدے بھی بتاتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے خدا نے بھی جو حکم دیے ہیں، ان حکموں کے ساتھ انہوں نے وعدے بھی کیے، اور ہمارا خداوند وعدوں کا سچا خدا ہے۔ اس نے ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا جو وہ پورا نہیں کر سکتا۔ پریز دا لارڈ۔ اور آج کے زندہ کلام کے لیے ہم شکر کرتے ہیں۔ جو پہلا وعدہ ہے ہمارے استثنا 5واں باب، اس کی 6-7 آیات میں آپ کے لیے پڑھوں گی۔ یوں محکوم ہے، تب اس نے کہا، خداوند تیرا خدا جو تجھ کو ملک مصر یعنی غلامی کے گھر سے نکال لایا، میں ہوں، میرے آگے تو اور معبودوں کو نہ ماننا۔ پاک کلام پر جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا کی تعریف ہو کہ خدا نے کس طرح یہ کلام کیا۔ خدا نے کس طرح موسیٰ کو بلایا اور موسیٰ کو دکھایا کہ کیا ہونا ہے۔ اسی طرح اس نے کہا، یہ سب کچھ تجھ کو دکھایا گیا تاکہ تو جانے کہ خداوند ہی خدا ہے اور اس کے سوا اور کوئی ہے ہی نہیں۔ اس نے اپنی آواز آسمان سے تجھ کو سنائی تاکہ تجھ کو تربیت دے، اور زمین پر اس نے تجھ کو اپنی بڑی آگ دکھائی، اور تو نے اس کی باتیں آگ کے بیچ میں سے آتی سنی۔ پریز دا لارڈ۔ یہ جب خدا نے موسیٰ سے بات کی تو استثنا 4:35-36 میں محکوم ہے، اس طرح خدا نے بات کی، اور خدا نے بڑے اس سے کہا کہ تم نے کیا کرنا ہے؟ غیر معبودوں کی نمائندگی نہیں کرنی، نہ اس کی پرستش کرنی ہے، چونکہ خدا کا نام پاک ہے، اس لیے اسی طرح ہمیں اس کے نام کو پاک رکھنا ہے، کسی طرح سے استعمال نہیں کرنا۔ پریز دا لارڈ۔ ہمارا خدا اس سے دعا کرنی ہے، جو ہم اس کے پاس جاتے ہیں، اس کے نزدیک جاتے ہیں تو وہ ہمارے نزدیک آتا ہے۔ ہم نے خدا کے ان تمام آئین کو، احکام ایسے جو اس نے بخشے ہیں، وہ درست ہیں۔ خدا نے جو آئین اور احکام بنی اسرائیل کو دیے تھے، وہ اس قوم کے ساتھ تھے، اور ان کے ساتھ ایک خاص رشتہ تھا جو آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کہتا ہے، جو اسرائیل کو مبارک کہتا ہے وہ مجھے مبارک کہتا ہے۔
اس کی سلامتی کے لیے دعا کرنے کے لیے ہمیں کلام میں دیا گیا ہے۔ تو ہمیں خدا کے اس کلام کو ماننا ہے، اور ہمارا زندہ خدا جو غیور کا خدا ہے وہی کہتا ہے میں ہی تیرا خدا ہوں، میرے سوا کوئی نہیں، اور میں ہی خداوند تیرا خدا ہوں جو تجھے ہر مشکل سے، جو ہر تکلیف سے تجھے بچاتا ہوں اور بتاتا ہوں۔ پہلی باتوں کو جو قدیم ہیں یاد کرو کہ میں خداوند ہوں اور کوئی دوسرا نہیں۔ بار بار خداوند نے یہ کلام ہم سے کیا ہے، عیسیٰ نبی کی معرفت بار بار ہر کلام کو انجیل میں دیکھ لیں، جہاں بھی دیکھ لیں خدا نے ہم سے کلام کیا، اور اس کا کلام سچا اور برحق ہے۔ مجھ سے پہلے کوئی نہ تھا اور نہ میرے بعد اور نہ ہوگا، میں ہی یہوہ یری ہوں، وہی بادشاہوں کا بادشاہ جو تھا، جو ہے اور جو آنے والا، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ آج سے میں ہی تیرا ہوں اور میرے سوا کوئی نہیں تجھے چھڑائے گا اور بچائے گا۔ یہ خدا کا حکم ہے، اور اس نے کہا میں نے تجھ کو حکم دیا سو مضبوط ہو جا، حوصلہ رکھ، خوف نہ کھا، بے دل نہ ہو، کیونکہ میں ہی تیرا خدا ہوں۔ جب خدا کے وعدے سچے ہیں، جب اس نے ہمیں کہا ہے کہ تو نے ڈرنا نہیں، خوف نہیں کھانا، ہراساں نہیں ہونا، کیونکہ میں تیرا خدا ہوں، میں ہی تجھے زور بخشوں گا، میں ہی تیری مدد کروں گا، تو پھر ہم کیوں گھبرائیں، پھر ہم کیوں ڈریں؟ ہم نے ڈرنا نہیں، بلکہ خدا کے زندہ کلام کی قدرت کو لے لینا ہے، کیونکہ اس نے کہا ہے میں سب کچھ کروں گا۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ صرف اس کے وعدوں کو لے لینا اور اس کی مرضی پہ چلنا ہے۔ پریز دی لارڈ، ہالےلویا۔ اس طرح ابار میں ہے کہ میں اپنا مسکن تمہارے درمیان قائم رکھوں گا اور میری روح تم سے نفرت نہ کرے گی، میں تمہارے درمیان چلتا پھرتا رہوں گا، میں تمہارا خدا ہوں گا اور تم میری قوم ہوگے۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں جو تم کو ملک مصر سے اس لیے نکال کر لایا کہ تم ان کے غلام نہ بنے رہو، اور میں تمہارے جوؤں کی توڑ دوں گا، جو جوئے ہیں، جو سب مشکل ہیں، سب کچھ توڑوں گا اور تم کو سیدھا کھڑا کر چلاؤں گا۔ یہ خدا کے وعدے، اس نے کہا جہاں بھی مشکل ہو، جہاں بھی تکلیف ہو، میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ شرط ہے کہ ہمیں صرف اس کی آواز کو سن لینا ہے۔ اس نے کہا ہے اگر وہ سن لیں اور اس کی عبادت کریں تو اپنے دن اقبال بندی میں اور اپنے برس خوشحالی میں بسر کریں گے، پر ہرگز نہ، اگر وہ نہ سنیں گے تو وہ تلوار سے ہلاک ہو جائیں گے اور جہالت میں مریں گے۔ اگر نہیں سنیں گے کہ وہ جہالت میں مریں گے۔ خداوند ہمارا خدا ہمیں تربیت دے کر ہمیں سنوارنا چاہتا ہے، وہ ہمیں نکھارنا چاہتا ہے، وہ ہمیں ابدی زندگی دینا چاہتا ہے، کیونکہ ابدی زندگی صرف اس کے پاس ہے۔ شریر کی بدی سے میرے دل میں خیال آتا ہے کہ خدا کا خوف اس کے پیش نظر نہیں، کیونکہ وہ اپنے آپ کو اپنی نظر میں اس خیال سے تسلی دیتا ہے کہ اس کی بدی نہ تو فاسد ہوگی نہ مکاری سمجھی جائے گی۔ اس کے منہ میں بدی اور فریب کی باتیں ہیں، وہ دانش اور نیکی سے دستبردار ہو گیا، وہ اپنے بستر پر بدی کے منصوبے باندھتا ہے، وہ ایسی راہ اختیار کرتا ہے جو اچھی نہیں، وہ بدی سے نفرت نہیں کرتا جو ابھی تک جہالت میں۔ خدا کہہ رہا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں کرتا، وہ صرف اپنے آپ کو آگے کرنے کے لیے سب کچھ کرتا ہے۔ لیکن اگر ہم دیکھیں کہ خدا کے حکموں کو ماننا، وہ کہہ رہا ہے غیر معبودوں کے سامنے نہیں جھکنا، اسے نہیں ماننا، صرف مجھے ماننا ہے، کیونکہ میرا اور آپ کا خدا غیور کا خدا ہے۔ جو غیر معبودوں کی پرستش کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ان کے غم بڑھ جائیں گے۔ پریز دی لارڈ۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں دانیل کی جو کتاب ہے، اس میں دانیل نبی کی معرفت کیا لکھا ہوا ہے۔ دانیل اور یہودا سے اس کے 3 ساتھی بابل کی حکومت میں اعلیٰ اور اہم عہدوں پر فائز تھے، تو جب وہ لائے گئے تو کیا ہوا؟ وہ ایمان کی آزمائش میں پڑے، ان کی زندگیاں خطروں میں پڑی، مگر خدا کے کامل وفادار رہے، اور اس کی آگ جو بھٹی کی آگ ہم دیکھیں گے، اور شیروں کی مانند سے موت کا سامنا کیا، تو بھی بادشاہ کے خوابوں کی تعمیر بھی بتائی۔ ساری مشکلیں ان کی زندگی میں آتی رہیں، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ خدا کے نام کو ہی جلال دیا، خدا باپ کے وفادار رہے۔ اگر ہم دیکھیں گے کہ دانیل کے جو 3 رفیق تھے،
کہ کس طرح انہیں یہودا سے لایا گیا اور انہیں خاص ایک عہدے پر مقرر کیا گیا، یعنی صدر اور مصر اور ابو نجور، ان تینوں نے بادشاہ کے سامنے، جب انہوں نے بادشاہ نے وہ ایک مورتی بنوائی تھی اور کہا تھا اسے سجدہ کرنا ہے، تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا وہ تیرے معبودوں کی عبادت نہیں کرتے، وہ اس سونے کی مورتی کو جنہیں تو نے نصب کیا ہے سجدہ نہیں کرتے، ان کی شکایت لگا۔ بادشاہ بڑا غضبناک ہوا، اس نے کہا اگر تم اسے سجدہ نہیں کرو گے تو میں تم کو جلتی ہوئی بھٹی کی آگ میں ڈال دوں گا جو 7 گنا بڑھا دی گئی تھی، پھر میں دیکھوں گا کون سا معبود تمہیں میرے ہاتھوں سے چھڑاتا ہے۔ اس پر صدر اور مصر اور ابو نجور نے بادشاہ سے عرض کی کہ اے بوکدنضر، اس امر میں ہم تجھے جواب دینا ضرور نہیں سمجھتے۔ دیکھ ہمارا خدا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں ہم کو آگ کی جلتی ہوئی بھٹی سے چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے، اور اے بادشاہ وہی ہم کو تیرے ہاتھ سے چھڑائے گا، اور تو اے بادشاہ تجھے معلوم ہے کہ ہم تیرے معبودوں کی عبادت نہیں کریں گے اور اسے سونے کی مورتی کو جو تو نے نصب کی ہے سجدہ نہیں کریں گے۔ پریز دا لارڈ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کتنی دلیری کے ساتھ اس جگہ پہ کھڑے ہو گئے، آگ سامنے تھی کہ اگر نہیں سجدہ کریں گے تو بادشاہ کا وہاں مجھے آگ میں ڈال دیں گے، لیکن انہیں پتہ تھا کہ اس بادشاہوں کا بھی بادشاہ ان کے پاس ہے جس نے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہیں چھڑاؤں گا، اور اس نے ان کو چھڑایا۔ پریز دا لارڈ۔ انہیں اس آگ سے چھڑایا۔ تب بوکدنضر قہر سے بھر گیا اور اس کے چہرے کا رنگ صدر اور مصر اور ابو نجور کے پر بہت غصہ آیا، اور اس نے اس 7 گنا آگ میں جو آدمیوں نے کو حکم دیا کہ انہیں پھینک دو، تو وہ جو ان کو پھینکنے گئے تھے وہ خود ہلاک ہو گئے۔ پر خداوند نے صدر مصر اور ابو نجور کو خدا کو مبارک کہا جس نے اپنے فرشتے بھیج کر اپنے بندے کو رہائی بخشی، جنہوں نے اس پر توکل کیا اور بادشاہ کے حکم کو ٹال دیا اور اپنے بدنوں کو نثار کیا۔ انہوں نے قربان ہی کے لیے دے دیا کہ جو بھی ہوگا، ان کا پتہ تھا کہ وہ اپنے خدا کے سوا کسی دوسرے معبود کی عبادت اور بندگی نہ کریں گے، تو انہوں نے خدا پر توکل کیا، اس پر خدا پہ بھروسہ کیا، اور خدا نے انہیں بچایا اس جلتی آگ سے۔ خدا خود جب وہ بادشاہ نے دیکھا تو اس نے کہا یہاں تو 3 آدمی تھے، اب چوتھا کون ہے جس کی شکل الہوں کی جیسی ہے؟ وہ خداوند خود اس آگ میں آ گیا، اور جب انہیں نکالا گیا تو ان کے بال بھی ایک بھی بال نہیں جلا تھا، اور ان کے کپڑوں سے بھی جلنے کی بدبو نہیں آتی تھی۔ تب بادشاہ نے حیران ہو کر ان لوگوں سے کہا کہ اب میں اعلان کرتا ہوں، اس نے کہا کہ جو ان کا معبود ہے جس نے ان کو بچایا ہے، اس سے اپنی پوری امت میں اعلان کر دیا کہ صدر اور مصر اور ابو نجور کے خدا کے حق میں کوئی نامناسب بات بھی کرے گا تو ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ آپ دیکھیں کہ ان کی عبادت کی وجہ سے، ان کی جو ایمان کی وجہ سے بادشاہ نے پورے ملک میں اعلان کر دیا کہ اب ان کے خدا کے خلاف کوئی یا ان کے کوئی دوسرے معبود کو مانیں گے تو وہ انہیں کیا کرے گا؟ انہیں سزا دے گا، ان کے خلاف کریں گے۔ تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ان 3 لوگوں نے خداوند کے نام کو جلال دیا۔ صدر اور مصر اور ابو نجور صوبے دار میں اس صوبے میں سر بلند کیے گئے۔ پریز دا لارڈ۔ یہ ہے خدا کا کلام جو ہمیں سکھاتا ہے لوگوں نے، اور اسی طرح اگر دانیل کے اسی 6 باب میں دیکھیں تو کس طرح دانیل کو خدا نے سرفراز کیا۔ جب دانیل اس حکومت میں آیا تھا تو وہ 120 لوگوں پہ فرائض تھا، ان لوگوں پہ 3 لوگوں کو فرائض کیا، ان میں دانیل جس میں الہوں کی روح تھی اور بڑا قابل تھا، اور دوسرے جو اس کے جو کام کرنے والے تھے وہ کہتے تھے کہ اس کو ہٹائیں، کس طرح ہٹائیں، کیونکہ یہ ایماندار تھا اور ان سب سے زیادہ عقل مند بھی تھا، تو ان کو ہٹانا چاہتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ اب کیا کریں، کس طرح کو اس کو ہٹایا جائے۔ انہوں نے کیا کیا، بادشاہ سے ایک کہا کہ 1 مہینے کے لیے اگر کوئی تیرے سوا کسی اور کو سجدہ کرے یا کسی اور کی عبادت کرے
تو اس پر سزا کا حکم ہوگا، اسے شیروں کی مان پہ انہوں نے یہ قانون ان سے پاس کروا لیا، سائن کروا لی، کیونکہ ان کا پلان تھا کہ ڈینیل کو کسی اور طریقے سے اس جگہ سے ہٹا نہیں سکتے سوائے اس کے، کیونکہ وہ خدا کو سجدہ کرتا تھا۔ وہ دن میں 3 دفعہ خدا کی حضوری میں جاتا تھا اور گھٹنے ٹیکتا تھا، اور یہ دیکھتے تھے نا، اس لیے انہوں نے اس پلان کو کیا کہ یہی ایک پلان ہے کہ اس کے سبب سے وہ ان کے راستے سے ہٹ جائے گا۔ تو انہوں نے بادشاہ سے مطلب سائن کرا لیے، اس قانون کو پاس کرا لیا، اور بادشاہ نے بھی کر دیا، اور پھر وہ اس تاڑ میں رہے، اور ایسا ہی ہوا، ان کے پلان کے مطابق ہوا کہ ڈینیل کمرے میں جا کے ڈینیل کو پتہ چل گیا کہ یہ قانون پاس ہو گیا، تو اب سزا ملنے والی ہے۔ تو ڈینیل اپنے کمرے میں جاتا تھا، اپنی کوٹری میں جاتا تھا، اور خدا کے حضور میں دن میں اسی چاہے حالات کیسے بھی تھے اس نے خدا کو سجدہ کیا۔ اور جب انہوں نے دیکھ لیا تو بادشاہ کو شکایت کی کہ کہا کہ دیکھ بادشاہ، تو نے تیرا ہی جو بندہ ہے اور تیری نا حکمری کر رہا ہے، اور تیرے سوا وہ کسی اور کو پوج رہا ہے۔ تو بادشاہ کو مطلب بادشاہ جانتا تھا، بادشاہ نے پھر کیا کر سکتا تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے اب ان کو سزا دو، کیونکہ وہ اس نے قانون پہ سائن کر دیا ہوا تھا، وہ سب کچھ پیپر ورک ہو چکا تھا، پاس ہو گیا تھا۔ بادشاہ کی اپنی عزت کا سوال تھا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ تب بادشاہ نے حکم دیا کہ وہ ڈینیل کو لائیں اور شیروں کی مان میں ڈال دیں، پر بادشاہ نے ڈینیل سے کہا تیرا خدا جس کی تو ہمیشہ عبادت کرتا ہے تجھے چھڑائے گا، کیونکہ اسے بھروسہ تھا۔ اسی طرح جب بادشاہ صبح سویرے اٹھا اور جلدی سے شیروں کی مان کی طرف چلا، تو جب وہ مان پر پہنچا تو غم ناک آواز سے ڈینیل کو پکار کر کہا۔ بادشاہ نے ڈینیل کو خطاب کر کے کہا، اے ڈینیل، زندہ خدا کے بندے، کیا تیرے خدا جس کی تو ہمیشہ عبادت کرتا ہے قادر ہوا تجھے شیروں سے چھڑایا؟ اب ڈینیل نے بادشاہ سے کہا، اے بادشاہ، ابد تک جیتا رہے، میرے خدا نے اپنے فرشتوں کو بھیجا اور شیروں کے منہ بند کر دیے، پریز دا لارڈ، اور انہوں نے مجھے زر نہیں پہنچایا۔ اسی طرح جن آدمیوں نے اس کی شکایت لگائی تھی، تو بادشاہ نے حکم دیا کہ ان کو لائیں اور ان کو اور ان کے بچوں کو اس شیروں کی مان میں ڈال دیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں پہلے زمانے میں جو سزا ملتی تھی خاندان کو دیتے تھے، اسی طرح اب بھی دیکھ لیں کہ اگر خدا کی کوئی نافرمانی کرتا ہے تو وہ نسل تک چلتی ہے۔ خدا نے کہا نا تیری 3 4 نسل تک سزا دوں گا، تو ایسا ہی ہوا۔ اور ڈینیل کو خدا نے بچایا، اور کس لیے بچایا کہ وہ صرف اپنے زندہ خدا کی حضوری میں جاتا تھا۔ صرف کہیں بھی جاؤ اور خدا کی حضوری میں، تو وہ جا کر اسے سجدہ کرتا تھا، اور اس نے اسے سجدہ کیا، اور خدا نے اسے چھڑایا اور بچایا۔ پھر اس کے وسیلے سے، اس کے ایمان کے وسیلے سے، اس وفاداری سے جو وہ خدا کی حضوری میں کرتا تھا، تو بادشاہ نے ایک اعلان کیا۔ بادشاہ نے کہا کہ میں یہ فرمان جاری کرتا ہوں کہ میری ملکیت کے ہر ایک صوبے کے لوگ ڈینیل کے خدا کے حضور ترساں اور لرزاں ہوں، کیونکہ وہی زندہ خدا ہے، ہمیشہ قائم ہے، اور اس کی سلطنت لا زوال ہے، اس کی ملکیت ابد تک رہے گی۔ وہی چھڑاتا اور بچاتا ہے، اور آسمان اور زمین میں وہی نشان اور عجیب کام دکھاتا ہے۔ اس نے ڈینیل کو شیروں کے پنجوں سے چھڑایا۔ پس یہ ڈینیل دارا کی سلطنت اور ہوسا فارسی کی سلطنت میں کامیاب ہوا، اسی کی وجہ سے، پورے ایک آدمی کی وجہ سے، ایک وفاداری کی وجہ سے۔ دیکھیں پورے صوبوں میں اعلان کر دیا گیا کہ ہمارے زندہ خدا کی پرستش کی جائے، اس کی عبادت کی جائے، صرف اس ایک ایمان کے وسیلے سے، ایک آدمی کے وسیلے سے 32 روحیں بچائی گئیں۔ اسی طرح وہ 3 آدمیوں نے جو اس کے ساتھی تھے، اچھی صحبت تھی، اور بری صحبت جو کیا ہوتی ہے، اچھے لوگوں کو بھی خراب کر دیتی ہے، اور اچھی صحبت جو ہوتی ہے برے لوگوں کو بھی بچا لیتی ہے۔ تو اس کے 3 ساتھیوں نے بھی ایمان میں کھڑے رہے، ان کے وسیلے سے بھی بہت سارا ملکوں میں بدلاؤ آیا۔ تو آج ہم یہی چاہتے ہیں، آج خدا کا کلام ہم سے یہی چاہتا ہے کہ ہم صرف اپنے خداوند کی سچے پرستار بنیں، اپنے باپ کی روح اور سچائی سے پرستش کریں، اس کے نام کو جلال دیں، اور اس سچائی سے پرستش کریں جس کے وہ لائق ہے۔ ہمیں اپنے ہونٹوں سے، اپنی
ہونٹوں سے جو ہم اس کی ستائش کریں گے، ہم روح اور سچائی سے جب ستائش کریں گے، تو ہمارا خداوند، زندہ خداوند جو ابدیت کا شہزادہ ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ، جو کہتا ہے جو غالب آئے وہی ان چیزوں کا وارث ہوگا، اور میں اس کا خدا ہوں گا، اور وہ میرے بیٹے بیٹیاں ہوں گے۔ پریز دی لارڈ۔ اسی طرح اس پر میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں کہ سعودی عرب میں 4 پاسٹر تھے، اور وہ خدا کے کلام کو پہنچا رہے تھے۔ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ سعودیہ میں الاؤ نہیں تھا، اور وہ مار دیتے تھے، سزا دیتے تھے، لیکن جب ان پاسٹروں کا پتہ چلا تو ان کی بھی سزا مقرر کر دی گئی۔ انہیں ایک تالاب جو بنایا گیا یا سوئمنگ پول میں یا جو بھی آپ سمجھے، اس میں برف ڈال دی گئی، اور اس کو تیار کر دیا گیا کہ اگر جو خدا کا وہ مطلب ان کے آگے چوائس رکھی، ڈیل ہو گئی کہ اگر وہ کہیں گے کہ خدا کو انکار کریں گے تو وہ بچ جائیں گے، اگر ہاں کریں گے تو وہاں ڈال دیے جائیں گے اس برف میں۔ تو انہوں نے کیا کیا، جو 4 پاسٹر تھے، پہلے کو ڈالا، اس نے خدا ہی کو مبارک کہا اور کہا کہ نہیں، میں اپنے باپ کو سجدہ کرتا ہوں، وہی میرا زندہ خدا ہے، وہی میرا محبوب ہے، اور میں اسی کو سجدہ کرتا ہوں۔ تو جب اس کو ڈالا تو دوسرے کو بھی اسی طرح، اس نے بھی خدا کا انکار نہیں کیا بلکہ اقرار کیا کہ میں ہی اپنے زندہ خداوند خدا کی پرستش کرتا ہوں، میں ہی اس کے حکموں کو مانتا ہوں، میں ہی اس کی مرضی پہ چلوں گا۔ تو اسے بھی جب ڈالا، اور تیسرے کا جب نمبر آیا، اس نے بھی خدا کے نام کو مبارک کہا، اور اس نے کچھ نہیں مطلب انکار نہیں کیا۔ تو جب وہ جو وہاں جو آدمی بیٹھا ہوا تھا وہ دیکھ رہا تھا کہ فرشتے آتے تھے اور ان کو لے جاتا تھا، ان کو لے کے جا رہے تھے۔ جب چوتھے کی باری آنے لگی تو وہ آدمی خود کود پڑا۔ پریز دی لارڈ۔ کہ کیسا نظارہ ہوگا کہ ایک آدمی جو دیکھ رہا ہوگا، اس نے اس قیدی کی طرح خدا کو کہہ دیا ہوگا کہ خداوند میں بھی تیرے ساتھ جانا چاہتا ہوں، مجھے یاد کرنا۔ اسی طرح وہ بھی اس میں کود گیا، اور وہ بھی ہمیشہ کی ابدی زندگی پا گیا، کیونکہ وہ کھلی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوگا۔ وہاں فرشتے آتے تھے اور ان کو اٹھا کے لے جاتے تھے۔ اسی طرح جب ہم خداوند اپنے خدا کو آنر کرتے ہیں، جب ہم اپنے خداوند خدا کو صرف پوچھتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، کسی اور جگہ نہیں جاتے، کیونکہ خداوند کی نظریں سب جگہ لگی رہتی ہیں، وہ سب کو دیکھتا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اسی طرح کہتا خدا کا زندہ کلام کہتا ہے کہ جو اس کی مرضی پہ نہیں چلتے وہ کیا ہے، تلوار سے ہلاک ہوں گے، اور لیکن جو اس کے کلام پر اس کی مرضی پہ چلتے ہیں، صادق اور عدل تیرے تخت کی بنیاد ہے۔ وہ تخت پہ جو تخت نشین ہے، وہ اس کا انصاف کرنے کا طریقہ ہے۔ وہ خداوند میرا اور آپ کا خدا باپ جو ہے، انصاف کا خدا ہے۔ اس نے کہا کہ میں اپنے عہد کو نہ تو توڑوں گا اور نہ اپنے منہ کی باتوں کو بدلوں گا، جو اس نے کہا ہے وہ کرے گا۔ تو ہمیں اس خدا کے زندہ کلام کو، اس وعدے کو جو خدا نے آج ہمیں دیا ہے، ہم نے اس وعدے کو ماننا ہے، اس کی مرضی پر، صرف اس کی مرضی پہ چلنا ہے۔ جو اس نے کہا ہے وہ سچ ہے، وہ برحق ہے۔ پریز دی لارڈ۔ یہ میرے آگے اور معبودوں کو نہ ماننا، تو ہمیں اپنے سچے محبوب کو ماننا ہے، جو سچا ہے، جو قادر ہے، اور جو انصاف کا خدا ہے، جس کے گھر میں ناانصافی نہیں۔ وہ تو وعدوں کا سچا، اس نے ہمیں نام بخشا ہے، اس نام کے سوا ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔ اس نے کہا ہے جو کچھ تم میرے نام سے مانگو گے۔ ایک میں ٹیسٹ منی سن رہی تھی، تو ایک بچہ ہوتا ہے، اس کا باپ کوئی پنڈک ہوتا ہے، تو سچی ٹیسٹ منی ہے، وہ بہت بڑا پاسٹر ہے، اور وہ اس کا باپ اور اس کا باپ بہت بڑا پجاری تھا، اور ماں اس کی بہت عرصے سے بدروؤں میں تھی، اور وہ اسکول میں گیا، اور اس کا دوست کرسچن تھا، اور وہ پھر اس کے ساتھ اس پرے میٹنگ میں چلا گیا۔ تو جب وہاں گیا تو دیکھا کہ مطلب بڑے بڑے معجزات ہو رہے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ جہاں خدا آ جاتا ہے وہاں بڑے بڑے معجزات ہوتے ہیں، کیونکہ خدا کی شان ہے معجزات کو ظاہر کرنا۔ تو وہ دیکھ کے حیران ہوا، اور پاسٹر نے اسے بھی بلایا اور اس سے بھی کلام کیا، اور اسے بھی شفا ملی، کیونکہ وہ بھی سیم اسی چیزوں میں جا رہا تھا جیسے اس کی ماں جکڑی ہوئی تھی۔ اور پھر جب وہ گیا تو
اپنے گھر گیا تو اپنی ماں کو کہتا ہے کہ ماں دیکھ میں آج آزاد ہو گیا، مجھے اب کوئی درد نہیں، کوئی تکلیف نہیں، میں جکڑا نہیں ہوا، میں آزاد ہوں۔ تو کہتا ہے کہ تجھے بھی لے کے جاؤں گا۔ تو اس کی ماں نے کہا نہیں، تو جانتا ہے کہ میں نہیں جا سکتی، تیرا باپ پجاری ہے تو میں کیسے جا سکتی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ اس نے اسی وقت اپنے ماں کے لیے صرف ایک نام لے کے کہا یسوع کے نام سے، کیونکہ اس نے یہی سنا تھا کہ یسوع کے نام سے تو میں مطلب نجات ملے، یسوع کے نام سے۔ جب اس نے وہ کیا تو اس کی ماں بھی آزاد ہو گئی۔ کیا اس کے پاس کوئی پاور تھا؟ نہیں، اس کے پاس صرف خدا کا نام تھا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ اس نام کی قدرت سے معجزات ہوتے ہیں۔ جب ہم اسے پکار لیتے ہیں تو خداوند خود آسمان سے زمین تک نیچے اتر آتا ہے اور اپنے لوگوں کو بچا لیتا ہے۔ جب ہم اس ایمان سے مانگتے ہیں، کیونکہ اس نے کہا تیرے ایمان نے چنگا کیا۔ ہمارے ایمان میں کمی نہیں ہونی چاہیے، ہمارے مانگنے میں کمی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس نے کہا ہے کہ وہ پہاڑوں کو بھی ہمارے لیے، اگر ذرا سا ایمان ہے، کہاں راہی کا ایمان دانے کی جیسا اور کہاں پہاڑ، اس نے کہا سب کچھ ٹل جائے گا۔ صرف ہم نے ایمان میں کھڑے ہونا ہے، ہم نے دلیری میں کھڑے ہو جانا ہے، ہم نے مضبوط ہو جانا ہے۔ باقی کام ہمارا خدا کا ہے، اس نے جو بھی کرنا ہے وہ کہتا ہے میں تجھے نہیں جانتا، میں اپنے نام کے لیے کرتا ہوں، اپنا کلام نازل کر کر، کیونکہ اس نے اپنے کلام کو اپنے ہر نام سے زیادہ اہمیت بخشی ہے۔ جب خدا کا کلام ہماری زندگی میں آ جاتا ہے، جب ہم اس کلام کو لے لیتے ہیں جو وہ شفا کو جاری کرتا ہے، اپنے کلام کے ذریعے سے کرتا ہے۔ خداوند آج کوئی بیمار سیم نہ رہے، خداوند آج ساری زندگیاں بدل جائیں یسوع نام سے۔ ہم نے یسوع نام سے کہا ہے، یسوع نام سے ہر زندگی بدلے خداوند جی، ہر گھر میں خوشحالی ہو، بحالی ہو، ہر گھر شادمان ہو، کیونکہ شادمانی صرف خداوند میں ملتی ہے۔ اس کے کلام میں قدرت ہے، وہ اپنے کلام کے ذریعے سے سب کو شفا جاری کرتا ہے۔ خداوند سب کو برکت دے، تمام گھروں کے خطے بھرے رہیں۔ خداوند اپنے الہی خزانوں سے سب کی ضروریات کو پورا کریں۔ خداوند سب پر رحم کریں اور اپنے فضل کو جاری کریں، کیونکہ آپ کا فضل ہم سب کے لیے کافی ہے۔ ہاللیلویہ۔ اے خداوند تو اپنی ہی قوت میں سربلند ہو اور ہم گا کر تیری قدرت کی ستائش کریں گے۔ پریز دی لارڈ۔ خدا سب کو برکت دے اور اسی طرح اپنے کلام سے اور قدرت سے بھرتا رہے۔ آج کا کلام ہم سب کے لیے 100 گنا پھل لائے اور ہم سب پھلدار بنے یسوع کے نام سے، آمین۔ ہاللیلویہ۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی اور ہم ہمیشہ اپنے خداوند خدا کے گھر میں سکونت کریں گے، آمین۔ پریز دی لارڈ۔ گاڈ بلیس یو آل۔